ہر قسم کی تصویر کھینچنا جو ہے حرام ہے. کسی کو تصویر کھینچنے کا شوق ہو تو چاند کی تصویر کھینچ لے، سورج کی کھینچ لے، بادل کی کھینچ لے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، آبشاریں ہیں، منع نہیں ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ہم لوگ جا رہے تھے سفر پر، تو سامنے اسکرین لگی ہوئی تھی جہاز میں جس پہ جانور گھوڑے دوڑ رہے تھے. تو مجھ سے فرمایا کہ میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. تو فرمایا اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جاندار ہیں. وہ بہت بڑے اللہ والے، مجھے خود انہوں نے بتائی یہ بات. اور ایک دو دفعہ نظر ان کی گئی، کو دیکھنے کا ان کو شوق بھی نہیں تھا. فرمایا بس بے چینی ہوئی، ایک دو دفعہ نظر گئی، ایک دو دفعہ نظر گئی، اس پہ بے چینی ہو گئی. اور پھر فرمایا میں نے اسی وقت استغفار کر لیا تھا، بعد میں اور بھی استغفار کر لیا. جواز عدم جواز کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے. دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم بنوری ٹاؤن ہے، تو جو ان کو فالو کرتا ہے تو کوئی منع نہیں. کوئی اگر جواز کی طرف جاتا ہے تو بھی منع نہیں. یہ دارالعلوم کورنگی سے کچھ عرصہ پہلے فتویٰ آیا جو مجھے کل ملا ہے. یہ اس پہ دارالعلوم کورنگی کے اسٹیمپ بھی لگے ہوئے ہیں. سوال میں سائل نے پوچھا ہے کہ کسی کو فوٹوگرافی سے روکا جائے، فلموں سے روکا جائے، تو کہتے ہیں دارالعلوم نے اجازت دی ہے. موقع ہوگا تو پڑھ کے بتاؤں گا. آخری جملہ بتا دیتا ہوں، جو دارالعلوم کے نام پر لوگ کہتے ہیں وہ ان کو دھوکہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ واضح رہے کہ ڈیجیٹل کیمرے سے متعلق دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ حاجت شرعیہ ضرورت کے مواقع پر ہے. اب آ جاؤ، یہ آپ کے سامنے اسٹیمپ لگا ہوا ہے، میرے پر یقین کرو میں صحیح پڑھ رہا ہوں، ورنہ بعد میں آ کر دیکھ بھی لینا آ کے. بس شوق لگا رکھا ہے دارالعلوم کورنگی. مردوں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دارالعلوم کورنگی ڈیجیٹل ہے. اللہ کے پاس مر کے جواب دینا ہے نہیں دینا. کون دنیا میں کہے گا کہ نام محرم کو وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو دوسروں پر بھی اچھل کود کرتے ہیں وہ بھی سن لیں ذرا. فرمایا دوبارہ پڑھتا ہوں، آج کل جو فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو، مردیں عورتیں، دارالعلوم نے اجازت دی ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس پر پورا. فرمایا لہذا جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف مطلقاً تصویر کے جواز کی نسبت کرنا بالکل درست نہیں. اور آگے سنیں، لکھا ہے کہ اس جامعہ دارالعلوم کراچی کے فتویٰ میں ہرگز جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. فرمایا کہ میں تو خیر آخری پڑھ رہا ہوں، اس میں باقی تفصیل جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے وہاں سے دارالعلوم کی ویب سائٹ سے. میں تو صرف ایک بتا رہا ہوں بات، آخری 3 لائنیں عرض کر رہا ہوں کہ واضح رہے کہ ڈیجیٹل جو الفاظ ہیں وہی عرض کر رہا ہوں میں. واضح رہے کہ ڈیجیٹل کیمرے سے متعلق دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ حاجت شرعیہ ضرورت کے مواقع پر استعمال کے لیے دیا گیا ہے. لہذا بلا ضرورت شرعیہ محض تفریح یا یادگار کے لیے استعمال کرنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے. اب اس پر کوئی بحث کرتا رہے پڑھتا، ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں. بتا رہا ہوں ہمارے اکابر کی، دیکھیں کیا ماشاءاللہ کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم اپنے طرف سے نکالیں گے. لہذا بلا ضرورت شرعیہ، اس میں کیا ضرورت ہے؟ فوٹو کھینچ رہے ہیں بغیر اجازت کے، بار بار اعلان ہوتا ہے تصویر کھینچنا منع ہے. اس کی تصویر اب جب بچے اور بیٹیاں دیکھیں گے انہیں کیا معلوم کہ جائز ناجائز کیا ہے؟ اب وہ تصویروں کے عادی ہو گئے. اور جو آگے اس میں لکھا ہوا ہے، سائل نے سوال کیا ہے کہ یہ فوٹوگرافیاں اور فلمیں اور نام محرم کی تصویریں اور گانے یہ سب لکھا ہوا ہے، کیا ڈیجیٹل یا نان ڈیجیٹل کیمرے سے فحش اور ناجائز مناظر کی تصویر لینا اور اپنے موبائل میں محفوظ کرنا جائز ہے؟ کیا فحش یا ہنسی مذاق پر مشتمل تفریحی ویڈیوز دیکھنا شرعاً جائز ہے؟ اور اگر روکا جائے تو کہتے ہیں دارالعلوم نے اجازت دی ہے. اور پھر یہ بھی دارالعلوم نے لکھا ہے کہ شروع میں ہی اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں سے. پہلی بات یعنی نفس تفسیر کا حکم جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات اکابر کے نزدیک وہی ہے جو سائل نے ذکر کیا ہے، یعنی ڈیجیٹل کیمرے سے لی گئی تصویر کا جب تک پرنٹ نہ لیا گیا ہو. یہ میں دارالعلوم کی بات بتا رہا ہوں. اور ہمارے حضرت والا بنوری ٹاؤن دارالعلوم دیوبند کی ہر قسم کی تصویر حرام ہے، لیکن جو اس پر بھی ہے اس پر بھی آ جائیں وہ کہ تصویر کا جب تک پرنٹ نہ لیا گیا ہو یا اسے پائیدار طریقے سے کسی چیز پر نقش نہ کیا گیا ہو اس وقت وہ تصویر محرم میں داخل نہیں، بشرط یہ کہ اس تصویر یا ویڈیو میں نامحرم افراد نہ ہو، فحش مناظر نہ ہو. اب جو اخبارات میں تصویریں دے رہے ہیں، بینروں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں، بڑی بڑی رنگین تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور جناب دھرنے دے رہے ہیں اس کی تصویریں آ رہی ہیں،
ابھی نہیں کچھ عرصہ پہلے بہت بڑی شاہراہ پر اتنی بڑی تصویر ہاتھ لگا کر کھلی ہوئی تصویر، یہ کہاں سے جائز ہو گئی؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی پرنٹ آؤٹ نہیں ہے، تب تک سے اب پرنٹ آؤٹ بھی آ گیا۔ میرا کسی سے الحمدللہ کوئی وہ ہمارے جتنے بار بار اعلان کرتا ہوں، پھر اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، مفتی صاحبان ہیں، بزرگان دین ہیں اور ان کے خادم ہیں، یہ سب ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہمارے اسلام کے ہم ان کو قلعہ مانتے ہیں، اسلام کے پہاڑ مانتے ہیں، اسلام کے بڑے مانتے ہیں ہم ان کو الحمدللہ۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ کوئی کسی مفتی صاحب کی بات مان رہا ہے، کوئی کسی کی مان رہا ہے، جو جواز میں جا رہا ہے ہمارا اس سے بحث نہیں ہے۔ شیخ سے مناسبت کی دلیل ہی یہی ہے کہ شیخ جب تصویر کو حرام کہتا ہے، چاہے پرنٹ ہو یا نہ ہو۔ رات کو بابا کو میں بتا رہا تھا، بابا ہنس رہے تھے، میں نے کہا بابا ایک مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ عکس تو وہ ہے جیسے آئینے کے سامنے آیا ہم ہٹ گئے عکس غائب ہو گیا، لیکن موبائل کے اندر 10 برس پہلے کی تصویریں موجود ہیں، موت سے پہلے کی تصویریں موجود ہیں، وہ تو چلا گیا، اب کہاں سے اس کا عکس آ گیا؟ وہ شادی والا تو دوسرے ملک میں چلا گیا، اب اس کا عکس شادی کا کہاں سے آ گیا؟ یہ عکس تو غائب ہونا چاہیے نا، یہ غائب کہاں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو غیبتیں کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ چاہے کتنے بھی ان کے بیان میں رش ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ ہم کسی عالم کا اکرام نہ کریں، چاہے وہ آج فارغ ہوا ہو، چاہے وہ طالب علم کیوں نہ ہو۔ ہم طالب علم کا بھی الحمدللہ اکرام کرتے ہیں اللہ کے کرم سے، کیونکہ ہمارے مستقبل کے سرمایہ ہیں یہ۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ جو چھاپنے پر بھی بحث کرتے ہیں نا، تو اب تو خود چھاپ رہے ہو، آپ تو اخبار میں آ رہے ہو، میڈیا میں آ رہے ہو، دوسرا آپ کا کنٹرول کر کے کیچ کر رہا ہے، اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ ہم صرف یہ یہاں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، غرفت و سالکین میں بھی اسی طرح ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کی غیبت، کسی پہ طنز، کسی کا مذاق، یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ آج بھی اس لیے پڑھا کہ جو کہتے ہیں کوئی بس جب چاہے تصویر کھینچ سکتے ہیں، اور یہاں دارالعلوم کیا فرما رہے ہیں کہ شرعاً فرما رہے ہیں ضرورت ہو تو، اور اس میں تفریح وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور ابھی ہمارے دوست سے میں نے انتظام کیا ہے الحمدللہ، وہ ہمارے دوست عمرے پر گئے تھے، مولانا ہیں، عالم ہیں، وہ الحمدللہ مدینہ شریف میں جمعے کے دن موجود تھے۔ حضرت شیخ حذیفی دامت برکاتہم نے پورا جمعے کا بیان ڈیجیٹل پر اور نان ڈیجیٹل پر حرام کا بیان کیا ہے، اور ایسا سختی سے بیان کیا ہے، تم عبادت کرنے آتے ہو یا ریا کرنے آتے ہو؟ تم اللہ کے گھر میں آتے ہو اور اللہ کے گھر کا تقدس تم ختم کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو، اور نہ ملتزم پہ جا سکتے ہیں، نہ حجر اسود پہ۔ بہت زبردست تقریر کی ہے، تو انشاءاللہ وہ آ گئے، مولانا اپنے گھر گئے دوسرے شہر میں، کل رات کو آ جائیں گے، پرسوں وہ آواز کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم جاری کر دیں گے، اور وہ ترجمہ انشاءاللہ اگلے جمعرات کو یا حضرت شیخ حذیفی دامت برکاتہم کے بیان کا بتا دیں گے ہم۔ اور بہت بڑی تعداد فرما رہی ہے حرام ہے، آگے کے فتنے کتنے زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے جو مجھ سے مناسبت رکھتے ہیں، یعنی کہ پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناسبت رکھتے ہیں، وہ ہر قسم کی تصویر کو حرام فرماتے تھے۔ میں ان کا غلام ہوں، میں بھی حرام کہتا ہوں اس کو، اور اس کے لیے دلائل بھی ہیں۔ ہمارے دوست ایک مولانا بھی بیعت ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب، پورا مجھے نام نہیں آتا، مولانا نجم الدین صاحب یاسین القرآن کے دامت برکاتہم میں اتنا بڑا رسالہ لکھا ہے، پورے دنیا کے دارالعلوم سے منگوا کر اتنا بڑا رسالہ ہے، وہ اس میں ثابت کیا کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں علماء کا اختلاف میرے آپ کے لیے رحمت ہے۔ یہاں بھی ہم اللہ سے دور ہونے کی فکر کرتے ہیں، ارے صاحب گھر بیٹھے رہو، علماء میں اختلاف ہے، اختلاف تو وکلا میں بھی ہے، پھر انکم ٹیکس سے ریٹرن کیوں بھرتے ہو؟ اختلاف تو ڈاکٹروں میں بھی ہے، تو ان سے کیوں علاج کراتے ہو؟ اختلاف تو بزنس میں بھی ہے کہ یہ بزنس کرو یہ بزنس نہ کرو، تو پھر بزنس کیوں کرتے ہو آپ؟ اختلاف تو فریج میں بھی ہے، فریج میں کیوں خریدتے ہو؟ یا مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے پنکھوں پہ بات ہو رہی ہے، اختلاف ہو گیا، 3 پنکھے ہیں، ایک کہتا ہے یہ، کہتا ہے یہ، ایک کہتا ہے یہ، میں نے کہا لگاؤ ہی نہیں، اختلاف ہے نا بھائی، یہاں اختلاف کا جب سمجھ میں نہیں آتا، بس صرف دین کے اندر ہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اختلاف ہماری رحمت ہے۔ 4 حضرت والا فرماتے تھے کہ 4 ائمہ حضرات آپس میں کتنا فدا تھے، کبھی سنا کسی نے کسی کے لیے کچھ کہا ہو؟
ایک دوسرے پر جان فدا کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں مشورے میں اختلاف ہوا تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک عمل امت میں ظاہر ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اس لیے بھائی علماء سے پوچھو، آپس میں مت الجھو، کھڑکھڑ مت کرو۔ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں اہل حق سے جوڑا۔